السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب کے مزاج؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ کے صدقہ طفیل آج کی یہ مقدس بابرکت بافیض اتربیز محفل نور کے صدقہ طفیل اس مقدس رب تبارک و تعالی عز و جل کے گھر پاک میں بیٹھنا اور ذکر حسین سے اپنے آپ کو مشرف کرنا، بعد محفل اپنی منزل اور گھروں کی جانب روانہ ہونا، سارا عمل قبول و مقبول فرما لے، اور اسی بابرکت محفل نور کے صدقے میں جتنے بھی تشریف فرما ہیں ان سب کی دلی دنیاوی مقاصد جائز و تمناؤں کو پورا فرما دے۔ بادشاہ سے لے کر کے اب تک کی یہ نورانی حقانی عرفانی فیض و رحمت سے معمور جو ماحول بنا ہوا ہے، الحمدللہ یہ سارے جلوے، ساری بہاریں، ساری رعنائیاں، ساری رونقیں، ساری چمک اور دمک پوری دنیا میں جو نظر آتی ہے وہ اہل بیت اطہار کا صدقہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ آج اس مقدس محفل میں نواسے رسول کا ذکر خاص ہے، اور منبر نور پر کثیر تعداد میں ماشاءاللہ نائب رسول اعظم تشریف فرما ہے۔ یہ سب علماء، حفاظ قراء، مدحان رسول خدا، مساجد کے ائمہ کرام، فقیر قادری کے لیے اور آپ سب کے لیے واجب التعظیم ہے۔ اللہ پاک اپنی رحمت کاملہ کے صدقے میں ان تمامی علماء، حفاظ قراء کے درجات کو بلند فرمائے، اقبال کو بلند فرمائے، مراتب کو بلند فرمائے، اور ان سب کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ کا فضل ہے، کرم ہے، احسان ہے کہ ہم لوگ سے مراد اہل سنت و جماعت، ہم لوگ سے مراد الحمدللہ مسلک اعلیٰ حضرت پر سختی کے ساتھ عمل کرنے والے، جس عقیدت و محبت کا اظہار کرتے ہیں اپنے اہل بیت اطہار کو لے کر کے، جس عقیدت و محبت کا اظہار کرتے ہیں صحابہ کرام کی محبت کو لے کر کے، دنیا میں کوئی ایسا اس کے بعد فرقہ نظر نہیں آتا کہ ایسی محبت، جس انداز میں محبت اہل سنت و جماعت ہم بریلوی کرتے ہیں، یعنی مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے کرتے ہیں، ویسی محبت نہ صحابہ سے کوئی کرنے والا ہے اور نہ ہی اہل بیت اطہار سے کرنے والا ہے۔ یہ کروڑوں بار شکر احسان ہے رب کے حضور میں ہم سب کی جانب سے کہ رب قدیر عز و جل نے اپنے محبوب کے محبوبین کے صدقے میں، اپنے محبوب کے مقدس آل کے صدقے میں ہم سب کو ایسے لمحات، ایسے پل، ایسے ماحول، ایسے دور میں وہ اہل سنت و جماعت کا گروہ عطا فرمایا، وہ مسلک اعلیٰ حضرت کی شکل میں جو پوری دنیا میں چمک اور دمک رہا ہے، کہیں پر دیکھیں حسینی ہے، لیکن اس کے باوجود الحمدللہ رب العالمین مسلک اہل سنت سے وابستہ ہے، کہیں دیکھیں شافعی ہے لیکن اہل سنت و جماعت سے وابستگی نظر آ رہی ہے، کہیں پر دیکھیں چشتی ہے لیکن الحمدللہ رب العالمین اہل سنت و جماعت اور مسلک اعلیٰ حضرت سے وابستگی نظر آ رہی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ الحمدللہ جس مقدس محفل میں ہم سب منظم انداز میں مؤدب باادب حاضر ہیں، اور سب کا ایمان اور یقین اور یقین یہی ہے کہ ہم لوگ جیسے اس رب کے گھر پاک میں حاضر ہیں، ویسے ہی الحمدللہ حضرت سیدنا امام علی مقام اپنی مقدس بابرکت مثل بقعہ نور لہد پاک سے ہم سب کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ یہ الحمدللہ ایمان ہم اہل سنت و جماعت کا ہے نا، تو یہ ساری جو برکتیں ملی ہیں الحمدللہ
یہ وابستگی ہے سنیت سے، یہ وابستگی ہے مسلک اعلی حضرت سے، ہے نا؟ تو سختی کے ساتھ الحمدللہ مسلک اعلی حضرت پر قائم رہیں انشاءاللہ، ہے نا؟ تو الحمدللہ مسلک اعلی حضرت سے جو وابستہ رہتا ہے، جس انداز میں الحمدللہ وہ محبت رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم سے کرتا ہے، اور سبحان اللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ ویسے ہونے کا حق ادا ہو جائے گا، ہے نا؟ جس انداز میں ماشاءاللہ آج دیکھیں یہ بہار یہاں نظر آ رہی ہے، رب تبارک و تعالیٰ اسی بہار اور محفل کے صدقے میں پنجگانہ نماز کی شکل میں، پنجگانہ نماز جب ہو تو الحمدللہ نمازیوں کی شکل میں یہی بہاریں نظر آئیں انشاءاللہ، ہے نا؟ نماز کی پابندی رکھیں، سنی امام کی اقتداء میں نماز ادا کریں، دیگر جتنی بھی مکتب فقہ کے ائمہ اور ان کی مساجد ہیں ان سے پرہیز کریں، یہ مت دیکھیں کہ پاس میں یہ ہے، یہ مت دیکھیں کہ فلاں پڑوسی سوچے گا کیا، یہ مت دیکھیں نیچے رہنے والا گراؤنڈ فلور سے، فرسٹ فلور سے، سیکنڈ فلور سے لوگ کہنے والے مجھے کیا کہیں گے، کیسی نگاہوں سے دیکھیں گے، یہ مت دیکھیں کہ پڑوسی کیسا ہے، میری چھت پر رہنے والا کیسا ہے، بلکہ یہ جس بستی میں رہیں، جہاں بھی رہیں، آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھنے والوں میں یہ ضرور خیال رکھیں کہ میرا کون ہے اور پرایا کون ہے۔ پرائے سے مراد دیگر مکتب فکر کے افراد۔ اپنی مساجد میں نماز پنجگانہ ادا کریں، نمازوں کی حفاظت کریں، نمازوں کی پابندی کریں، پابندی وقت کے ساتھ نماز پنجگانہ ادا کرنے کی کوشش کریں، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی پابندی رکھیں، اپنے گھر پہ خود بھی نماز کے پابند ہوں، اپنے گھر پر بھی مزدورات کو تاکید کریں نماز پڑھنے کی، گناہوں سے خود بھی بچیں، اپنے احباب کو بھی کہیں، اپنے اعزا قارب سے بھی کہیں، جھوٹ بولنے سے پرہیز کریں، بلکہ پرہیز کیا کریں، اسی وقت سے تہیہ کر لیں، کام ہو یا نہ ہو، بہتر فیصلہ لوگوں کو سننے میں نظر آئے یا نہ آئے، لیکن بولوں گا تو وہی بولوں گا جو اللہ اور اس کے فرمان کا حکم ہے، یعنی سچ ہی بولوں گا۔ آج آپ دیکھیں پتہ نہیں چلتا ہے اللہ، یہ جو جیب میں رکھا ہوا موبائل ہے نا، یہ موبائل صبح بیدار ہونے سے لے کر کے اور سونے تک پتہ نہیں چلتا ہے کہ ہر 5 منٹ میں کتنی مرتبہ آپ نے جھوٹ بولا، اس کا اندازہ آپ لگائیں، ہے نا؟ تو انشاءاللہ اپنی گفتگو پر کنٹرول رکھیں، کوئی بھی ایسا لفظ، کوئی بھی ایسی بات، کوئی بھی ایسا تذکرہ کسی کے درمیان نہ ہو جو غلط ہو، جو بات کہیں سچ کہیں، فوری طور پہ تکلیف ہوگی لیکن انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے آپ کے حق میں راحت ہی راحت ہوگی، ہے نا؟ پھر الحمدللہ رب العالمین غلام حسین کہنے کا حق ہم لوگ ادا کریں گے، ہے نا؟ گناہوں سے بچیں، وہ چاہے کان کا ہو، نگاہ کا ہو، زبان کا ہو، ہاتھ کا ہو، پیر کا ہو، کسی بھی طرح کا گناہ ہو، گناہوں سے ضرور بچیں، ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچیں، گناہ ہی ہوتا ہے۔ یہ محفل پاک الحمدللہ ثم الحمدللہ تمامی ان لوگوں کو مبارکباد پیش کروں گا، اور خاص طور سے مسجد حاضہ کے جملہ اراکین، مصلیان، مقتدی، معزن اور امام محترم کو مبارکباد پیش کریں گے کہ الحمدللہ رب العالمین یہ ذکر شہداء کربلا کی نعمتیں، برکتیں الحمدللہ ہم لوگ مسجد پاک میں بیٹھ کر کے اپنے خالی دامنوں میں اکٹھا کر رہے ہیں، ہے نا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کی زندگیوں میں خوب خوب بہاریں عطا کرے اور اپنی رحمتوں و برکتوں سے مشرف اور مالا مال فرمائے، آپ سب کے درجات اور اقبال کو بلند فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حسین اعظم سید الشہداء
رضی اللہ تعالیٰ عنہ واردانہ کے صدقے طفیل آنے والی نسلوں کو اور ہم سب کو اپنی زندگی میں سختی کے ساتھ مذہب اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت پر پابند رکھے، عمل کی توفیق عطا کرے، اور اسی مسلک حق مسلک اعلیٰ حضرت پر ہم سب کو موت نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت و آباد و شاد رکھے انشاءاللہ۔